دوسرا اگلا ہم دعا کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مختصر حدیث ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ الحمدللہ یا فاتحہ جو ہے وہ بہترین دعا ہے. تو غیر جماعت احباب جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ اتنی بہترین جو دعا ہے اور آپ دعا کے اتنے قائل ہیں، تو پھر جب کسی کی فوتگی پر اس کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ خوانی کی جاتی تو اس میں آپ کیوں شرکت نہیں کرتے؟ بڑا اہم سوال ہے. اور جب بھی کوئی اصل میں آپ دیکھیں کہ نبی آتا ہے تو اس قوم کی گردنوں کے اوپر جتنے بھی طوق پڑے ہوتے ہیں ان کو وہ اتارتا ہے. اور کسی بھی قوم کے اوپر جو سب سے بڑے طوق ہوتے ہیں وہ بدعت اور رسوم کے طوق ہوتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر وہ ہوتے ہیں جو نیکی کے نام پر لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر ڈال لیے ہوتے ہیں، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو وہ اس قسم کی جو بھی اتنی پرانی باتیں ہوتی ہیں ان کو جب ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ جاہل تھے، ان کو نہیں پتا تھا؟ تو قرآن کریم یہی بتاتا ہے کہ وہ جاہل تھے، ان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے اسی وجہ سے ان چیزوں کو بڑھایا. خصوصاً قرآن کریم جب نازل ہوا ہے تو اس کی تعلیم مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام مدینہ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسلام دین ہے، مکمل ہو گیا ہے، یہی اسی بات پر میں راضی ہوں. اب اس میں کسی نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے. تو اگر ہم نیکی کے نام پہ ان باتوں کو بڑھانا شروع کریں گے تو بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ حضور مجھے وضو کرنا سکھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وضو کرنے کا طریق ہے، اس ترتیب سے اعضاء کو ایک مرتبہ دھویا جا سکتا ہے، 2 مرتبہ دھویا جا سکتا ہے، 3 مرتبہ دھویا جا سکتا ہے. آپ ایک مرتبہ بھی سارے اعضاء کو دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب یہ بندہ سوال کرے گا اس بارے میں، تو فرمایا کہ جو اس بات سے بڑھائے گا فقد اساء و تعدی و اظلم، اس نے برائی کا کام کیا اور ظلم و تعدی سے کام کیا. بڑی اہم حدیث اس حوالے سے کہ یہ جتنی بھی باتیں لوگ بعد میں بڑھا لیتے ہیں وہ نامناسب باتیں ہیں. قرآن کریم سورۃ فاتحہ غیر معمولی دعا ہے، اس کے بہت سے اثرات ہیں، بلکہ کوئی دعا شاید اس دعا کے بغیر قبول بھی نہ ہوتی ہو، لیکن کوئی موقع اور مناسبت ہونی چاہیے. یہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ دعا جو ہے یہ سب سے بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے صحابہ فوت ہوئے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعا کی ان کے فوت ہونے کی بنا پہ؟ اس طریق پر جیسے کہ وہ صحابہ وہاں پہ سارے آئے ہیں اکٹھے ہوں تو وہ فاتحہ سلسلہ شروع ہو جائے پھر سے. اور یہ ایسی بات ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے 3 دن تک آتے رہے. اور جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ آتے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے تھے اور باہر نکل جاتے تھے، پھر اور لوگ آتے تھے پھر وہ دیکھتے تھے. کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کبھی انہوں نے ہاتھ اٹھا کے وہاں پہ فاتحہ پڑھی. اور جتنے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ ہیں دنیا میں شاید کسی آدمی کے اس طرح محفوظ نہیں ہے. اگر ایسا واقعہ ہوتا تو ضرور آ جاتا، وہ ذکر ملتا. تو اس حوالے سے یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نہ صحابہ نے کی، اور نہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے کی. یہ وہ بدعتیں ہیں جو نیکی کے نام پہ بعد میں شروع کی گئی ہے. ہم جن لوگوں نے یہ شروع کی ہیں ان کی نیکی اور تقویٰ کے اوپر شک نہیں کرتے، لیکن آج ان باتوں کو اسی طرح جاری اور رائج ایک رسم کے طور پہ کر دینا وہ نامناسب بات ہے. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی احمدی ہو جو دعا سورۃ فاتحہ کے بغیر کرتا ہو.
دعائیں کرنے کا اللہ تعالیٰ بے شمار موقع پہ موقع دیتا ہے انسان کو، اور اس وقت ہم سورۃ فاتحہ کے بغیر دعا نہیں کرتے، لیکن وہ ایک موقع ہے، ایک مناسبت ہے، جہاں جس قسم کا کام کرنا چاہیے وہ اسی قسم کا کام وہاں پہ ہوتا جیسے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اصل میں شریعت تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور جیسے حضور سمجھے ہیں، جیسے حضور نے عمل کیا ہے، جو سکھایا ہے اس پر عمل کرنا نیکی ہے، نہ کہ انسان اپنے خیال سے یہ سمجھے۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ جو مجھے یاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پاؤں پر مسح کرنے کا طریق بتایا، اور حضور نے ساتھ یہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر میں اپنی عقل سمجھ سے کام لیتا تو میں پاؤں کا نچلی طرف سے مسح کرتا، کیونکہ اگر کوئی ممکنہ چیز لگی ہے اس کو، کوئی مٹی، کوئی گند وغیرہ، تو وہ نچلی طرف ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہی طریق سکھایا کہ اس کے اوپر والے حصے سے مسح کرنا ہے، اس لیے ہم اسی کے مطابق کریں گے، اپنی رائے اور اپنی جو ہے وہ فہم کے مطابق نہیں کریں گے۔ تو دین تو ایک سمپل اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ورنہ ہمیں کوئی فاتحہ سے ایسی الرجی نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھے۔ بلکہ میرے نزدیک تو جتنا زور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت پر دیا ہے، اور جماعت احمدیہ کی تو بنیاد ہی سورۃ فاتحہ ہے، یہ بالکل یعنی حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا، ہاں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، امام قرات بالجہر بھی کر رہا ہو، پھر بھی سورۃ فاتحہ جو ہے اس کی تلاوت ہر شخص کے لیے دھیمی آواز میں اپنے دل میں وہ ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت جہاں پہ پڑھنی ضروری ہے وہاں پہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں اور سنت میں بتایا کہ ہاں وہ ضروری ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی ایسی ایسی تفاسیر لکھی ہیں کہ جو آج تک جو ہے نسخہ شہود پہ کسی اور طرف سے نہیں آئی، اور بلکہ حضور نے یہ قرار دیا کہ سارا قرآن جو ہے وہ گویا فاتحہ میں ہے، اگر کسی نے فاتحہ پڑھ لیا ہے تو وہ باقی قرآن کو جو ہے وہ ان باقی مضامین کی تفصیل ہے آگے جا کے قرآن کریم میں۔ اسی لیے فاتحہ کا نام بھی یہی ہے، فاتحۃ الکتاب ہے۔ کرنے لگا تھا کہ بہت زبردست اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو وہاں دیکھا کہ سوائے لغویات کے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو وفات کی صورت میں فاتحہ خوانی ہوتی ہے اس کو، یہ جو چونکہ بدعت ہے، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لغو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے، اور حالانکہ ذکر تو یہ ہونا چاہیے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اور کوئی آتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے نہ کسی نے وضو نہ کچھ، تو یہ بھی جو ہے اس لیے بھی اسے ناپسند ہے کہ یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی نہیں کی، وہاں پہ باتیں دنیاوی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک رسم کے طور پہ آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پڑھنے والوں کی بھی وہ توجہ نہیں ہوتی، وہ ایک رسم کے طور پہ بن گیا کہ چونکہ جس نے آنا ہے اس نے یہ بات کرنی ہے، چلو جی یوں کر لو، اور یا کسی جگہ جو ہے انہوں نے وہ پیسے دے کے مولوی صاحب کو رکھا ہوتا ہے کہ وہ فاتحہ جو ہے ان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جیسے مزاروں وغیرہ پر جاتے ہیں یا ختم پر جاتے ہیں، مزاروں پر بھی، اور وہ باقاعدہ طور پر نظر آتا ہے کہ وہ گورنر صاحب جو ہیں ان کی نظریں کسی طرف ہیں، ان کی طرف سے مولوی صاحب اس قبر پہ ساری فاتحہ جو پڑھ کے ڈال دیتے ہیں۔ اور حیرت انگیز بات ہے کہ جب وہ یہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر اس کا دورانیہ دیکھیں تو وہ چند سیکنڈ بھی نہیں ہوتا، وہ فاتحہ اور ساتھ ہی آمین ہو جاتا ہے، اتنی دیر میں تو کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے بے وقری ہے نا اصل میں، ان چیزوں کی عزت کو کم کرنے والی ہیں، اور جب بھی انسان اصل تعلیم سے ہٹتا ہے تو اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھی اور ان دینی معاملات کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمارا موقع بڑا اس سلسلے میں واضح ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو ہم 1000 دفعہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں اور ضرور پڑھیں گے۔ اگر آپ کے خلفائے کرام نے پڑھی ہے تو ہم ضرور پڑھیں گے۔ اگر صحابہ میں سے یہ معمول ملتا ہو کہ صحابہ نے یا پوری امت نے اس طرح اس کو اپنا لیا تو ہم ضرور پڑھیں گے، ہمیں اس میں کوئی ایسے مذائقے والی بات نہیں، حرج والی بات نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں بڑا زبردست ایک چھوٹا سا اقتباس ہے حضور کا، بیان فرمایا کہ سوال یہ ہے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اور ائمہ اعظام میں سے کسی نے یوں کیا؟ جب نہیں کیا تو کیا ضرورت ہے خام خواہ بدعت کا دروازہ کھولنے کی؟ ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ اس رسم کی کچھ ضرورت نہیں، ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، کم عدل کے واضح الفاظ ہیں اور اسی کے مطابق جو ہے ہم سب احمدیوں کا الگ سے تعامل ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو اختیار نہیں کرتے۔